فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين.
سورہ زمر جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا مرکزی مضمون ہے اخلاص اور توحید فی العبادت۔ ابتدائی 14 آیات ہی میں 4 مرتبہ یہ اصطلاح ہم نے پڑھی ہے، مخلصا لہ الدین، دین اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ پچھلی مرتبہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ بہت ہی اہم تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کر دوں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ کہ جو القول کو سنتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، پوری توجہ سے سماعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین طریقے پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ القول سے مراد قرآن حکیم بھی ہے، جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ میں جو آج آیات ہم پڑھیں گے احسن الحدیث کہا گیا، بہترین کلام، سب سے خوبصورت کلام قرآن حکیم۔ تو یستمعون القول، یہ گویا کہ یستمعون القرآن بھی ہے، قرآن کو سننا، قرآن کو پورے ارتکاز اور توجہ کے ساتھ اس کی سماعت کرنا، اور پھر جو احکامات ہیں اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرنا۔ یہ کوئی کلائمیکس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ چیزیں سن تو لی جاتی ہیں، دل بھی تصدیق کرتا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا اتباع، اس کی پیروی، اس پر عمل، اور وہ بھی پھر بہترین طریقے پر، خوبصورت ترین انداز میں۔ القول سے مراد یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم بھی ہے، اور ہر وہ بات جو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک مفتی بنا دیا یا مفتی رکھ دیا، جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ کو ٹوکتا ہے، خواہ آپ اس کے لیے کتنی ہی معذرتیں تراش لیں، لیکن ایک اندر ایک اضطراب اور ایک دغدغہ پیدا ہو جاتا ہے کسی غلط عمل کرنے سے، عقیدے کے اندر کوئی نجاست اگر شامل ہو جائے تب بھی اندر سے انسان ریپلشن محسوس کرے گا۔ تو فیتبعون احسنہ، یستمعون القول قرآن بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ بات جو حق ہے۔ اور قرآن میں یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ جو لوگ بھی حق بات سنتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات حق ہے، اگر فوراً اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنا وسوسہ اندازی اس میں شروع کر دیتا ہے، اور اسے اس حق سے کہ جو اس پر منکشف ہو چکا تھا اس سے منحرف کر دیتا ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، وہ لوگ کہ جو جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہوا تھا، جب وہ ایمانی حقائق ان کے اوپر منکشف ہوئے تھے، تو انہوں نے اس وقت اپنی فطرت کی پکار پر لبیک نہیں کہا، بلکہ یہ کہ اس موقع پر مختلف جو ہیں معذرتیں انسان تراش لیتا ہے، مختلف حیلے اور بہانے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہیں، جسے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو باہمی ان کی برادرانہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، جو محبتیں ہیں، جو قبائلی تعصب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے حق کو قبول کرنے میں۔ تو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہاں گویا کہ وہ چیزیں بھی مراد ہیں کہ جو حق ہے اور دل نے اس کے بارے میں گواہی دی، اور اس کے بعد اصل شے جو عمل کرنے کی کیا ہے کہ اس پر اس کی اطاعت کی جائے، ان تمام باتوں کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا جائے بلکہ بہترین طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب آئیے تیسرے رکوع کا جو آغاز ہو رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اصطلاح ہے شرح صدر، سینے کا کھل جانا، دل کے اندر ایک آمادگی کا پیدا ہو جانا، دین کا یا قرآن کا کوئی حکم بھی اسے اپنے لیے اجنبی محسوس نہ ہو، اس حکم اور اس کے اپنے نفس کے درمیان کوئی مغایرت نہ ہو، بلکہ جو افضل الجہاد کے بارے میں کہا گیا نا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفسانی خواہشات کو تابع کرو اللہ کے احکامات کے۔ تو شرح صدر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دل جو ہے دینی حقائق کو قبول کرنے میں کسی قسم کی کوئی اجنبیت محسوس نہ کرے، اسے کامل ہم آہنگی محسوس ہو، انشراح صدر۔ اور اس کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اس کو بھی آپ اپنے نظر سے گزار لیجئے۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما دے کہ اسے حق کا راستہ، دین کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے،
یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ اسے راہیاب کرنا ہے یا راندہ درگاہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اصل میں اس شخص کی اپنی طلب کے اوپر منحصر ہے نا۔ اسے جو اختیار دیا گیا تھا، جو سورہ صف میں فرمایا گیا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ جبراً اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے یا گمراہی کے رستے پر اس کو ڈال دے، بلکہ وہ لوگ خود اس رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے خود اس زیغ کے رستے کو، اس باطل کے رستے کو اختیار کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مائل کر دیا اسی کی طرف، ان کے دلوں میں بھی ٹیڑھ پیدا فرما دی۔ تو یہ ٹیڑھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاً پیدا نہیں کی گئی، بلکہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ اس نے اپنی آزادی رائے سے جو رستہ اختیار کیا ہے، جو راہ چنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے دل کو ڈال دیتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دے کہ اسے ہدایت سے جو ہے راہیاب کرنا ہے، ہدایت کے رستے پر چلانا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، یہاں دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا گیا، وہاں نہیں ہے، سورہ زمر جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرما لے، جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ اسے گمراہ کرنا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ایک تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ضیق صدر، یہ دو اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے، ایک ضیق صدر ہے، ایک قساوت قلبی ہے۔ ضیق صدر اصل میں پہلی ڈگری ہے، پہلا درجہ ہے، جس میں انسان اس حق بات کے لیے اپنے اندر ایک تنگی محسوس کر رہا ہے، دلی آمادگی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اس بیماری کا آغاز ہو رہا ہے کہ اپنے اندر ایک ہنگی پیدا کرنا یا محسوس کرنا وہ بالکل غائب ہے، بلکہ اپنے اور اس کے درمیان ایک بیزاری کا معاملہ ہو گیا، جسے یہاں فرمایا گیا ضیق صدر۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور وہ اس درجے جو ہے وہ گویا کہ تنگ پڑ جاتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ کسی چڑھائی پر وہ شخص چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا، جب کبھی یہ ناردرن ایریاز میں آپ گئے ہوں تو ذرا تھوڑی سی بھی چڑھائی ہو، آپ کی گاڑی تو چڑھتے ہوئے کوئی محسوس نہیں کرے گی، لیکن یہ کہ وہاں آپ کو ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے جس طرح ایک زور لگانا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس بھی چڑھتا ہے، سانس بھی پھول جاتا ہے، اور جن لوگوں کے اندر کوئی سانس کا کوئی معاملہ ہے، کوئی ایلمنٹ ہے، تو وہ تو جو ہے گویا کہ بہت بھونکنے کی طرح سانس چڑھنے لگتا ہے۔ تو اس کی تعبیر کی گئی کہ انما یصعد فی السماء، اس نیک بات پر عمل کرنا، اس حق بات کو قبول کرنا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، اس کے لیے اتنا ہی کٹھن اور مشکل ہوتا ہے، گویا کہ ایک چڑھائی ہے کہ جو اس کو چڑھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سانس بھی پھول رہا ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ بھی تنگ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ سورہ زمر میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا، سورہ انعام کے اندر اس کی دونوں ڈائمنشنز کو ہمارے سامنے واضح کیا گیا۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، اور یہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، رہنمائی اسے میسر آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، نور فراہم ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فہو علی نور من ربہ، یہ نور سے مراد وہ ایمان کی روشنی ہے، دل کے اندر جو آمادگی اللہ نے پیدا کی ہے، جسے شرح صدر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں ایک حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، بڑی معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما دے کہ اسے خیر اور دین پہنچانا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے ایک سمجھ تو ہے صرف معلومات کے درجے میں، کوئی بات آپ کے علم میں آ گئی، آپ کے معلومات نے، آپ کے برین نے اسے پریزرو کر لیا، محفوظ ہو گئی، آپ کے علم میں تو آ گئی، جب کہیں ضرورت ہوگی آپ بطور دلیل اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ بات نہ صرف یہ کہ آپ کے علم میں آئی ہے، بلکہ اس پر تفقہ بھی حاصل ہو گیا، جو آپ کے اندر اب سرایت کر چکی ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں، ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، اللہم فقہہ فی الدین، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو حضور دعا گو ہیں اللہ کے حضور میں، پروردگار اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا فرما دے، فقہ دین،
یہ تفقع والی بات ہے جس میں صرف معلومات کی حد تک کسی شے کا ذخیرہ ہو جانا کفایت نہیں کرتا، بلکہ دل کے اندر ایک اس میں انشراح کی کیفیت، انبساط کی کیفیت اور پوری آمادگی کی کیفیت۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس دنیا میں بھی اللہ نور عطا فرماتا ہے، وہ ہے کہ اسے پھر دین کا کوئی بظاہر دوسرے لوگوں کے لیے بڑا مشکل نظر آنے والا کام بھی اپنے لیے مشکل نظر نہیں آتا ہے۔ دوسرے سمجھتے ہیں شاید اتنی بڑا امتحان ہے، اتنی بڑی آزمائش سے یہ گزر رہا ہے، لیکن اس شخص سے جب آپ ملیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسے تو کوئی آزمائش محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ جس طرح آپ نے کتنے ہی مواقع پر سنا ہوگا کسی شخص کا کوئی اکلوتا بیٹا ہے، وہ راہ حق میں شہید ہو گیا، اب والد سے جا کر جب ملے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس درجے مطمئن ہیں وہ کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس دے دی، میں تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں، یقیناً اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ وہ جو بیٹا شہید ہوا اللہ کی راہ میں، اس کے لیے تو خیر ہے ہی ہے، لیکن میرے لیے بھی اسی میں بہتری ہے۔ تو انسان کے اندر وہ اطمینان اور یقین اور انبساط کی جو کیفیت ہے، شرح صدر جسے تفقہ فی الدین بھی کہا گیا، تو فہو علی نور من ربی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے باطنی نور عطا فرماتا ہے، اور پھر آخرت میں جو نور عطا کیا جائے گا، سورہ حدید میں ذکر ہے، سورہ تحریم میں ذکر ہے کہ ان کا نور جو ہے ان کے سامنے بھی موجود ہوگا، ان کے داہنی طرف بھی موجود ہوگا۔ نور ایمان ہے جو سامنے کی وہ پل صراط کا جو بہت کٹھن مرحلہ ہے، اس میں سامنے کی جگہ جو ہے اس کو روشن کرے گا۔ اسی طرح نیک اعمال کا نور ہے جس کا اصل میں دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاسب ہوتا ہے، نیکیوں کے کمانے والا دایاں ہاتھ ہے، تو وہ نور ان کے دائیں طرف بھی موجود ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ اصطلاح قرآن نے استعمال کی سورہ حدید کے اندر بھی، سورہ تحریم کے اندر، یہ وہی گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا، 10 مدنی صورتیں۔ تو فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ دیکھیے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بھلا وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے فراہم کردہ ایک نور پر ہے، نور ہدایت پر ہے، قرآن کے نور پر ہے، اب یہاں محذوف ہے کہ کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو اس نور سے بھی محروم کر دیا گیا اور اس کے سینے کے اندر تنگی پیدا کر دی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے؟ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت جیسا کہ اس کے دل سے چھلکنی چاہیے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور گناہ کرتا ہے اور پردہ پڑتا ہے اور پردے پڑتے چلے جاتے ہیں اور سیاہ نشان میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ دل جو ہے سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے قساوت قلبی کہتے ہیں۔ تو پہلا درجہ تو یقیناً ضیق صدر ہے، دل کے اندر ایک تنگی کا پیدا کر دینا، کیا جانا اللہ کی طرف سے اس شخص کے اپنے اعمال اور اس کے اپنے عقائد کی بنیاد پر، اور دوسری طرف گویا کہ اس کے اوپر حرف آخر کیا ہے کہ دل کے اندر ایک سختی اور غلظت پیدا ہو گئی۔ تو کیا یہ شخص برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جس کے سینے میں تنگی ہے اسلام کے لیے اور اسے کوئی نور حاصل نہیں اللہ کی طرف سے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں اسے نور میسر ہوگا؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جس کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، پتھروں کی طرح سخت۔ ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، سورہ بقرہ میں جو فرد قرارداد جرم یہود پر جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، اس میں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اپنی سختی میں وہ پتھروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اشد قسوہ، سختی کے اندر، سیاہی کے اندر پتھروں کو بھی کہیں پیچھا چھوڑ گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر ہیں، بہت دور کی گمراہی میں نکل چکے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، اب اگلی آیات جو ہیں یہ قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی جو ایک تاثیر ہے اس حوالے سے قرآن حکیم کا بڑا اہم مقام ہے۔ اللہ ہی نے نازل فرمایا اس بہترین کلام کو، بہترین بات کو، بہترین حدیث کو، اللہ نزل احسن الحدیث۔ کتاب یہ ایک کتاب ہے، ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں کس شکل میں موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب یہ کتاب اللہ انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، ہمارے سی ڈیز کے اندر، ڈی وی ڈیز کے اندر موجود ہے۔ اب اس موبائل کے اندر جو ہے آپ 7 قرات کے 10 قرات جو ہے وہ بھی آپ محفوظ کر لیجئے۔ یہ تو انسان اپنی عقل اور اس کی جو بھی بہرحال اس میں جو پازیٹیو اگر کچھ اگر ہم اس کو گردانتے ہیں تو اس کے اندر یہ اس کے بڑے فائدے ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے۔
پہلے کہیں سفر پر جانا ہوتا تو اپنے ساتھ کوئی مصحف رکھتا تھا، اس کا ادب اور احترام بھی پیش نظر ہوتا تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر جو ہے قرآن لفظی طور پر لکھا ہوا بھی موجود ہے، اور اگر آپ سماعت کرنا چاہیں تو سینکڑوں قاریوں کے جو ہے وہ ان کے لہجے کے اندر آپ قرآن کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب کی شکل میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ جو متشابہ ہے، ہم رنگ ہے۔ متشابہ سے عام طور پر ہم مراد لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف، اس کے اندر ایک مشابہت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب قریب رہتے ہوئے مختلف انداز سے، مختلف اسالیب کے اندر جو ہے ایک ہی مضمون کو بیان کیا گیا قرآن حکیم میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں بار بار تاکید کے ساتھ بھی اور مختلف اسالیب کے ساتھ بھی اور تکرار کے ساتھ بھی مختلف حقائق کو بیان کیا ہے۔ تو متشابہ ہے، جس کے مضامین ہم رنگ ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بادو، جیسا کہ مصرع آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ کہنے کو ایک ہی گلاب کا پھول ہے، لیکن اس کی تعریف کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے بہت سے اسالیب ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملہ قرآنی حقائق کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا مختلف انداز، مختلف پیرایوں میں اس کتاب حکیم کی جو ہے جو بھی معانی ہیں، جو بھی اس کا فلسفہ ہے، اس کو بیان فرمایا۔ متشابہ مثانی، اب اس کے بہت سے ترجمے کیے گئے۔ میں خاص طور پر تدبر قرآن جب دیکھ رہا تھا تو مولانا اصلاحی صاحب نے صرف ایک ہی ترجمہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے بقیہ تراجم کی نفی کی ہے، کس بنیاد پر کی اس کو انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن ان کا چونکہ فوکس رہا قرآن حکیم میں صورتوں کا جوڑا جوڑا ہونا، نہ صرف یہ کہ صورتوں کا جوڑا جوڑا ہونا، بلکہ یہ جو گروپس ہیں مکی اور مدنی صورتیں، تو گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا بھی جوڑا جوڑا ہونا۔ اسی بنیاد پر 7 منزلیں جو قرآن میں موجود ہیں، تقریباً ہر منزل 4.5 پونے 5 پارے پر مشتمل ہے، اس پر 7 جو ہے جسے ہم احزاب کہتے ہیں، اسی طرح قرآن حکیم میں 7 گروپس انہوں نے متعین کیے، یہ بھی جوڑے کی شکل میں، مکی اور مدنی صورتوں کا جوڑا، مکی اور مدنی صورتوں کا جوڑا۔ تو مثانی سے مراد انہوں نے تو صرف یہی لیا ہے کہ جنہوں نے بھی قرآن پر غور کیا تو قرآن حکیم کی صورتوں کو بھی جو جوڑے جوڑے کی شکل میں رکھا گیا، مکی اور مدنی صورتوں کا بھی جوڑا ہے، پھر مکی صورتوں میں بھی جوڑے موجود ہیں، مدنی صورتوں میں بھی جوڑے موجود ہیں۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس بہترین جوڑا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر، وہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں، یا ایھا المزمل، دونوں مکی صورتیں، یا ایھا المدثر۔ اسی طرح سورہ طلاق، سورہ تحریم، یہ تو نمایاں ترین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا ایھا النبی، دونوں کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، سورہ طلاق میں کہا گیا، اور یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ تو انہوں نے مراد تو یہاں سے صرف جوڑے ہی لیا ہے، اور صورتوں کا جوڑے کی شکل میں ہونا، لیکن ہمارے ہاں دیگر مفسرین نے اس سے جو مراد لیا، ایک تو 7 من المثانی، یہاں گویا کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مثانی سے مراد بار بار دہرائی جانے والیاں۔ قرآن حکیم کا اگر تلاوت کا معمول کسی شخص کا جو ہے بن جائے روزانہ کا 1 پارہ، تو 1 مہینے میں وہ قرآن حکیم کی آیات کو بار بار پڑھے گا، ایک ہی مضمون آپ کو مختلف صورتوں میں بھی نظر آئے گا، اور پھر ہر مہینے آپ اس کو بار بار لوٹا بھی رہے ہیں، بار بار پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور 7 من المثانی کے الفاظ جو ہیں وہ تو خاص طور پر سورہ فاتحہ کے لیے آئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر کی آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی ہیں، سورہ فاتحہ مراد ہے جس میں 7 آیات ہیں۔ تو مثانی سے مراد دہرائی جانے والیاں بھی ہیں، وہ آیات جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آیات کے جن میں بار بار ان اقوام کا ذکر ہے، مکی صورتوں میں تو بکثرت و اعادہ آپ کو مل جائے گا، بار بار قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم فرعون، حضرت موسیٰ کا ذکر تو سب سے بڑھ کر، اور اسی طرح جو ہے قوم شعیب، ان کا ذکر بھی آپ کو بار بار مل جائے گا۔ تو مثانی سے مراد یہ بھی مراد دیا گیا کہ وہ صورتیں، وہ آیات جن میں ان قوموں کا ذکر بار بار ہے، جو بطور نشان عبرت قرآن حکیم میں بیان کیا گیا۔ تیسرے مثانی جو ہے تقابل کے لیے بھی آتا ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے ابھی جنت کا ذکر، اہل جنت، وہاں کی نعمتوں کا ذکر، فوراً ہی جو ہے وہ جہنم کا ذکر بھی۔ تو ایک دوسرے کے تقابل میں جو آیات آ رہی ہیں تقابلی طور پر، وہ بھی مراد لیا گیا۔ مثانی سے مراد یہ ہے کہ جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان بھی ہے بہت خوبصورت انداز میں، اور جہنم کی جو غلظتیں ہیں، جو اس کی ہولناکیاں ہیں، اس کا بیان بھی ہے۔ اس طرح پھر وہ آیات جو بار بار قرآن کی صورتوں میں ریپیٹ کی گئی،
یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہاں مثانی سے مراد وہ بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی ہے۔ مولانا اصلاحی نے تو سورہ گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مثانی سے مراد صرف صورتوں کا جوڑا جوڑا ہونا مراد لیا، ورنہ بقیہ لوگوں نے اور بہت سی چیزیں بھی مراد لی ہیں۔ تو وہ آیات جو قرآن میں ریپیٹڈلی آئیں، اس کی سب سے بہترین مثال سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ریپیٹڈلی بار بار ہر ایک یا دو آیات کے بعد آپ وہ ریپیٹ سنیں گے، پھر دوبارہ سنیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح سورہ مرسلات کے اندر 10 مرتبہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ قمر میں 4 مرتبہ وہ آیت ریپیٹ کی، بہت 2 رکوعوں پر مشتمل بڑی مختصر سی صورت ہے، اور 4 مرتبہ یہ آیات آئیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ مختلف آراء ہے مثانی کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جلود جلد کی جمع ہے، ہماری کھالیں، اور تقشعر منہ، روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری کھالوں کے۔ گویا کہ قرآن حکیم کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ اس کو سننے سے اور اس کو پڑھنے سے انسان کی کھالیں نہ صرف یہ کہ آگے آ جائے گا، نہ صرف یہ کہ نرم پڑ جاتی ہیں بلکہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی ذکر ہوگا عذاب جہنم کا، جہاں بھی ذکر ہوگا اللہ کے غصے، اللہ کے عتاب کا، شدید ذو انتقام ہے وہ ذات، تو وہ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اگر انسان کے رونگٹے کھڑے نہ ہو تو معلوم ہوا جو ایمانی باطنی کیفیات ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کی تاثیر خواہ اسے پڑھا جائے یا سنا جائے، اور بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت اچھی آواز میں اگر آپ قرآن سنیں، آپ کو اس کے معانی سمجھ نہیں بھی آ رہے، تب بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے کوئی لرزے کی سی کیفیت ہے، جیسا کہ فرمائے وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ وجد میں آ جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ گویا کہ اس کے ساتھ ایک مکمل مطابقت محسوس کرتے ہیں۔ تو تقشعر، رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کو سننے کے بعد ان لوگوں کے کھالیں جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، تلین پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں۔ گویا کہ آغاز تو یہ ہے کہ وہ جو جہنم کی ہولناکی ہے، اللہ کا جو غصہ ہے، اللہ کا عتاب جہاں بھی جن آیات میں ذکر ہے، اس کی وجہ سے انسان پر خوف کی وہ کیفیتوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد دوسری کیفیت کیا ہے، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، گویا کہ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے۔ لین کا لفظ آتا ہے نرمی کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا نا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر یہ پیغام جو ہے توحید کا اس کے سامنے رکھو، بنی اسرائیل کی بھی بات کرنا کہ جس کو تم نے بڑی بدترین قسم کی غلامی میں جکڑ رکھا ہے اس کو آزاد کرے۔ اور وہاں الفاظ کیا ہیں، قولاً لین، ان سے جو بات کرنا تو کوئی ڈٹ مارنے والا انداز نہ ہو، کوئی خدائی چوبدار بن کر بات کرنا، اس کے کوئی جس سے آپ کے یہ اپنے کوئی اثرات ہوتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ممکن ہے مخاطب جو ہے وہ ویسے ہی بھٹک جائے بالکل پہلے مرحلے میں۔ لہذا بات کرنا تو بہت ہی نرم روئی کے ساتھ، بہت ہی نرم الفاظ کے ساتھ۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں جو ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہے وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر سے۔ اب یہ کیفیت اس کا قرآن میں بہت سی جگہ ذکر موجود ہے، خاص طور پر نماز میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نماز کے اندر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے نا کہ اللہ کی، گویا کہ انسان یوں محسوس کرے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، قرآن حکیم اس کی زبان پر جو جاری ہے تو اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو تواضع اور انکساری پیدا ہوگی، تو یہ تمام چیزیں جسے دل کا گداز بھی کہتے ہیں، دل کے اندر ایک نرمی کا پیدا ہو جانا، قساوت اور سختی یہ بالکل دوسری انتہا ہے۔ دل میں اولاً تنگی کا پیدا ہونا اور اس کے بعد وہ دل کا پتھر کی طرح سخت ہو جانا، اور اس کے مقابلے میں کھالوں کا نرم پڑنا اور دل کا بھی مائل ہو جانا اللہ کی طرف، اور دل کا بھی نرم پڑ جانا اللہ کے احکامات پر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، اور پھر یہ کہ تواضع اور انکساری پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ پیدا ہوگی تو تکبر تو نہیں ہوگا، اس کے برعکس جو معاملہ ہے شیطان کا کہ اس کے اندر ضد بھی پیدا ہو گئی، ہر درمی بھی پیدا ہوگی، تکبر اور استکبار پیدا ہو گیا۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا کہ جن کو قرآن سنایا جا رہا ہے ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں نے، یہی سورت جس کا ہم زیر مطالعہ ہے جو ہمارے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور اس میں اس اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو وحدہ ہے،
جو یکتا ہے، جس کا اور کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، چہرے بگڑ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل بدک جاتے ہیں اس ذکر سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ان پر تلاوت کی گئی، اس لیے کہ انہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے یقین کا کوئی تصور ہی ان کے اندر موجود نہیں. اسی طرح قرآن میں یہ بھی کہا گیا جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی چہرے بگڑ جاتے ہیں. ایک تو شدت جذبات انسان کے وہ ہوتے ہیں نا جو اس کے سینے کے اندر محدود رہیں، ایک یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ بھی انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے کہ جب سنتے ہیں اس اللہ کا ذکر جو وحدہ ہے، جس کا کوئی اور شریک نہیں ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ ہدایت، یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اے مسلمانوں تمہیں اس رستے پر ڈال دیا، جو بھی قرآن پر ایمان لے آئے، جنہوں نے بھی گواہی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہدی بہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ہدایت کے رستے پر گامزن کرتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اب اس کا کوئی ہادی نہیں ہے، اسے ہدایت کہاں سے فراہم ہوگی. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے جانب جو منسوب کرتا ہے تو اس کا آغاز بندے کی طرف سے ہوتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب بندہ خود ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ضلالت اور گمراہی کے رستے پر ڈال دیتا ہے. اسی مضمون کو سورہ لیل میں جو بیان کیا گیا، یہ مضامین بار بار آتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو لوگ اپنا مال جو ہے اسے سینچ کر رکھتے ہیں، جسے آپ بخیلی کہتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور چاہیں تو اللہ کے رستے میں خدمت خلق میں اس کو صرف کر سکتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخل سے کام لینے والے، وَاسْتَغْنَى، اور بظاہر بالکل لاپرواہی اختیار کرنے والے، اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، کوئی پرواہی نہیں، پرے کاہ کے برابر وقت نہیں. ان کے گویا کہ کھالیں اس درجے سخت ہو چکی ہیں اور اس درجے بے حس ہو چکے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے بھی انہیں کہیں کسی قسم کا جو ہے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ ہماری پکڑ ہوگی اور اس میں جو ہے ہمیں بھرپور سزا ملے گی اپنے اعمال کی. اما من بخل واستغنى وکذب بالحسنى، اور وہ اچھائی کہ جس کو ان کے دل نے قبول کیا کہ بات صحیح ہے، اس کی تکذیب کر دی. دلوں نے تو گواہی دی تھی، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں نے گواہی دی ہوگی، لیکن جو پاؤں کی بیڑیاں بنی وہ کیا تھے؟ وہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ان کے اپنے مفادات تھے، اپنا آبائی دین تھا، وہ تعصب تھا، تعصب جاہلی کہ ہمارے اس دین کو، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو گویا کہ انسان کی اس کی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جس شخص کو بھی اللہ نے گمراہ کر دیا اب اس کو راہ سجانے والا کون ہے؟ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا وہ شخص کہ جو بدترین عذاب ہے، سوء العذاب، سوء العذاب، جہنم کا جو بدترین بہت شدید عذاب ہے، اس سے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے کہ انسان کا یہ ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، چہرہ انسان کی عزت اور شرف کی علامت ہے، لہذا چہرے پر ضربیں لگانا یا چہرے کو مارنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اجازت دی ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ جو ہے اس حد تک بھی کر سکتا ہے، پہلے سمجھانے بجھانے سے بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، پھر یہ کہ خوابگاہ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اس کے بعد اگر کہیں ذکر ہے بھی کہ ان کو جو ہے کچھ ہلکی سی مار بھی لگا سکتے ہو تو بھی اس میں خاص طور پر سختی سے حضور نے منع کیا کہ کبھی چہرے کے اوپر کوئی ضرب نہ لگانا. اس سے کہ بہرحال یہ اس میں انسان کی جسے آپ کہیے کہ عزت کا دھیلا ہو جاتا ہے. چہرہ جو ہے عزت کی ایک علامت ہے، شرف کی علامت ہے، اور انسان کا ریفلیکس ایکشن بھی ہے کہ اگر آپ اس پر کسی انسان پر تشدد کر رہے ہوں وہ ہر جگہ اس چوٹ کو سہنے کو تیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اپنے باؤں کو جو ہے ڈھال کے طور پر اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھتا ہے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے. تو وہاں قیامت کا ذکر کیا گیا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص کہ جو اس بدترین عذاب سے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن. اب یہاں پھر محذوف ہے، کیا برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو سموچا جہنم میں جھونک دیا جائے گا؟ وہ یہ کہ ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کا عذاب جس پر اب صادق آ چکا ہے، اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جہنم کے جو تھپیڑے ہیں، جو تھپڑ جسے آپ کہیے کہ وہ پڑ رہے ہیں، وہ آگ کی شکل میں، اور اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا یہ شخص برابر ہوگا اس شخص کے کہ جسے جہنم سے بچا لیا جائے
اور جو جنت میں ابد الآباد تک کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ یہ محذوف ہے یہاں، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور اس دن ان ظالموں سے کہا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا اب یہ تمہارا اپنا کسب ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں، اس دنیا میں ان اعمال کا بد ہونا تم پر واضح نہیں ہوا، اس لیے کہ فوری طور پر سزا نہیں ملی، فوری طور پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی، لیکن یہاں یہی تمہارے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں تم نے کیے تھے کہ جو بدلے میں دیے جا رہے ہیں تمہیں، اور یہاں بدترین شکل ہے ان عذاب کی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو مختلف مشاہدات کرائے گئے تھے، جو جہنمیوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، جن کیفیتوں میں سے گزر رہے تھے، اس کی مشابہت ان کے اعمال سے تھی کہ ان لوگوں نے دوسروں پر ظلم کیا تھا، کسی نے یتیم کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا تھا، کسی نے کسی دوسرے کی غیبت کی تھی، کسی نے کسی دوسرے کے اوپر بہت بڑا بہتان جڑ دیا تھا۔ اب اللہ کی نگاہ میں کتنے بڑے بڑے یہ گناہ ہے، اور وہ گناہ ہوں گے کہ جو ان عذابوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور چکھو اپنے اعمال کا مزہ جو تم نے کسب کیا تھا دنیا میں۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں آئی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسولوں کو۔ وقیل للظالمین کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر آیا عذاب وہاں سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے یہ بادل گھٹا آ رہی ہے، اب برسے گی، اب بڑی ہم خوشیاں اور شادیانے جو ہے خوشی کے شادیانے بجائیں گے، ہماری پیاسی زمین سیراب ہو جائے گی، ہماری فصلیں لہلہانے لگیں گی۔ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اصل میں عذاب خداوندی ہے کہ جس کی شروعات اس طرح جو ہے اس تیز ہوا کی شکل میں ہو رہی ہے یا بدلیوں کی شکل میں ہو رہی ہے۔ یوم الظلہ، وہ دن کے جس دن آگ کا سائبان تھا، بادلوں کی جگہ بجائے پانی کے برسنے کے آگ ان کے اوپر برسائی گئی، انہیں تو معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح کسی کو کیا معلوم کہ زمین اچانک جو ہے اپنا منہ کھول دے اور پوری کی پوری بستی کو ہڑپ کر لے، خسف جسے کہا گیا، او خسفنا بھی، جیسا کہ اب بات ہوئی اس کے جو ذکر ہو رہا ہے جو وہ بہت امیر ترین شخص تھا قارون، فخسفنا به وبدارہ الارض، قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے تمام خزانے اور جو محلات اس کے تھے، جو حویلی جہاں اس نے وہ جمع کیا تھا، سب کچھ زمین کے اندر دھسا کر غرق کر دیا۔ تو لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا اللہ کا عذاب کی شکل میں آئے گا، اور اسی عذاب کی ایک شکل قرآن میں یہ بھی بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کر کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا جائے، او یلبسہم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو باہمی منافرت ہوتی ہے، باہمی جو تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جو جانی دشمن بن جاتے ہیں، کہنے کہ وہ بھی ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے، ادھر بھی ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے، لیکن ایک دوسرے کے جان کے در پہ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ تو من حیث لا یشعرون، کچھ معلوم نہیں اللہ کا عذاب کس طرح انہیں آدم پہنچے گا۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، یہ عذاب جو دنیا میں آتا ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت۔ خسف ہو گیا، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، یا قوم عاد کو جو ہے پٹخ پٹخ کر چٹانوں سے جو ہے ان کو جسے آپ کہیے کہ بھرکس بنا دیا گیا، اس کا اینڈ موت ہے نا۔ تو موت تو ہر شخص کے لیے ہے۔ ایک شخص ممکن ہے کہ زندگی کے آخری کے چند مہینے اس قدر شدید کرب کے اندر گزارے کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے، انسان اپنی جو ہے فکر کرے کہ اللہ نہ کرے کہ میرا معاملہ بھی یہ ہو، یہ نہیں کہ اسے کسی گناہ کے اندر جو ہے اس کی سزا کے طور پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ انسان کی جو روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو جو وہ سکرات ہیں جسے آپ کرب کہتے ہیں، اس کی کیفیت کس شخص کے لیے کیا ہوگی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ بہت سے انتہائی نیک اللہ کے دیندار اور دین کی بڑی خدمت کرنے والے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آخری زندگی کے کئی برس جو ہے وہ بستر پر گزارتے ہیں، کوئی فالج ہو گیا، کوئی ہارٹ میں کوئی معاملہ اور اس قسم کی کمپلیکیشن پیدا ہو گئی، یہ اللہ کا اپنا راز۔ گویا کہ اس زندگی کا اینڈ تو موت ہے۔ اب یہ جو انہیں عذاب کی شکل اس دنیا میں ملی وہ تو موت کی شکل میں ہے۔ یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خس کم جہاں پاک والا معاملہ کیا کہ اپنے باغیوں اور سرکشوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عدل کا عادلانہ نظام ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات تو لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ لہذا دنیاوی عذاب ان پر جو موت کی شکل میں آتا ہے، موت تو ہر شخص کے لیے ہے۔ کوئی شخص طبی موت مرا، یا یہ کہ اس کا جو آخری وقت تھا بڑے کرب کے عالم میں گزرا، عام طبی موت بھی اس طرح ہو جاتی ہے۔ اب زندگی جو ہے اس حد تک طویل کر دی گئی کہ اس کا جو ہے آہستہ آہستہ جیسے آپ کہیے کہ ٹانگیں بھی بے جان ہو گئیں اور جسم جو ہے وہ بھی جواب دے گیا، اور بالآخر جو ہے وہ موت کے جو بھی جسے کہیے کہ اس دروازے میں داخل ہو گیا، موت کے دروازے میں۔ تو یہی معاملہ ان کافروں کا بھی ہے، ممکن ہے ان پر اچانک موت آ گئی بغتتاً جسے قرآن کہتا ہے، تو یہ ان کی سزا نہیں ہے۔
سزا اصل میں کیا ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا؟ یہ معاملہ تو ان کے ساتھ یہ موت کا جو عذاب آیا جس شکل میں بھی آیا، قرآن کہتا ہے بہت ہی ذلت اور رسوائی والی موت ہے، عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی بہت ہی ذلت والی موت ان کا مقدر بنی ہے۔ یہ عذاب کی وہ شکل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے سرکشوں اور اپنے جو بھی ناہنجار تھے ان سے اس زمین کے وجود کو پاک کر دیا، خسکم جہاں پاک۔ اب اللہ کے رسول بچائے گئے اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے، بالآخر جو ہے وہ حق ہی کا غلبہ ہوا، رسول ہی غالب ہوئے اس شکل میں کہ ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اصل عذاب جو ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، جیسے کہ یہاں بھی آ گیا تو فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب آیا، موت کا وہ مسلط کیا گیا ان پر، اگرچہ یہ بڑی ذلت اور رسوائی والی موت تھی اور انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ موت یا وہ عذاب کس شکل میں ان پر آئے گا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے اس بہت ہی اہانت اور رسوا کن عذاب کا مزہ چکھا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، سزا اصل میں یہ ہے، اس دنیا کا عذاب تو موت کی شکل میں اپنے اینڈ کو پہنچ گیا، ہر شخص کو بھی مرنا ہی ہے، لیکن اصل سزا کیا ہے کہ عذاب الآخرت اکبر، وہ جو آخرت کا عذاب ہے، جو جہنم ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جو ابدی ہے، وہ ہے بہت بڑی، وہ عذاب سب سے بڑا ہے، اکبر۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں اس کا علم حاصل ہو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر نوع کی مثالیں بیان کی۔ ایک ہی مثال ہے، مختلف اسالیب سے بھی آ رہی ہے، مختلف الفاظ میں آ رہی ہے۔ قرآن میں تو ریپیٹیشن ہے، بار بار اعادہ کیا گیا مختلف مضامین کا، جیسے بہت ہی کٹھن جو جسے آپ کہیے کہ مضامین ہیں ان کو بھی بار بار بیان کیا گیا۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو مضمون بھی قرآن میں جو ہے بہت اعادہ و تکرار کے ساتھ آ رہا ہے اتنی ہی اس کی اہمیت ہے، اتنا ہی اس کا جو ہے اہم معاملہ ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں دے کر ان پر بات واضح کی۔ کتنی ہی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، ایک اچھی خاصی ضخیم جو ہے کتاب جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے، وہ مثالیں جو قرآن حکیم نے دی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ کوئی نصیحت حاصل کر لے، اگر ایک اسلوب میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسرے اسلوب بھی سے شاید سمجھ جائیں، ایک انداز اگر انہیں پسند نہیں آیا تو شاید دوسرا انداز ان کو پسند آ جائے، یہ ہدایت کے رستے پر آ جائیں۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر قوم کی طرف جس کتاب کو بھیجا گیا، تورات عبرانی میں تھی، اس لیے کہ رسول جو تھا وہ بھی اسی قوم میں سے ہوتا تھا، اور جو صحیفہ یہ جو نوشتہ نازل ہوتا تھا اللہ کی طرف سے وہ بھی اسی الفاظ میں یا اسی زبان میں نازل ہوتا تھا کہ جو اس قوم کی زبان ہے۔ تو قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا عربی زبان میں جو ان کی مادری زبان تھی، کس لیے؟ تاکہ ان کے اندر کوئی جھول باقی نہ رہے قرآن کو سمجھنے میں، یہ نہ کہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جس قوم کی طرف اللہ نے قرآن نازل کیا، جس قوم کی طرف اللہ نے مختلف کتابوں کو نازل کیا ان کی اپنی زبان کے اندر، تو اسی بنیاد کے اوپر تاکہ وہ بات کو خوب اچھی طرح سمجھ سکے۔ زبان کے اندر جو گہرائیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الفاظ ایک ہے لیکن صرف لہجے کا فرق ہو تو جب بھی انسان کے جو ہے اس سے اپریشیٹ کر لیتا ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے اس کے مفاہیم اس طرف زیادہ جا رہے ہیں، صرف لہجے کے فرق سے بھی انسان جو ہے اس کا تعین کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن عربی، یہ قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں نازل کیا، جسے قرآن عربی مبین کہتا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان پر قرآن حکیم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس زبان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے دوام عطا فرما دیا، ورنہ کون سی ایسی زبان ہے کہ جو آج موجود ہو؟ اردو زبانی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آج سے 500 برس پہلے یا 400 برس پہلے کی اردو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، ایسے الفاظ ہوں گے۔ بہت سے شاعر جو ہیں ان کی شاعری میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو اب استعمال میں ہیں ہی نہیں، اس لیے رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لہجوں میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے، پھر یہ کہ زبان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے فرق پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن 1500 برس گزرنے کے باوجود یہ عربی جو ہے یہ اسی طرح انٹیکٹ ہے، وہی زبان کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی، اسی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہی زبان ہے کہ جو آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ گویا کہ عربی زبان پر قرآن حکیم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کو دوام عطا کر دیا گیا تا قیام قیامت۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کو بالکل اپنی فطرت کے عین مطابق پاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ فطرت ہی اگر مسخ ہو چکی ہو، جس طرح آپ کسی چوکور کے اندر کسی گول چھ کو اگر ڈالنے کی کوشش کریں گے نہیں جائیں گے، آپ کو اس کو تراشنا پڑے گا۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اپنے رب کی معرفت موجود ہے،
اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو قرآن قرار دیتا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بہت بڑا سخت وقت آتا ہے، کوئی کڑا وقت آتا ہے، موت انہیں اپنے سر کے اوپر مسلط نظر آتی ہے، تو انہیں کوئی اپنی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، خدا واحد ہی کی دہائی دیتے ہیں اس موقع پر، اور بڑی جو ہے اللہ سے وعدے کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ کتنی ہی آیات ہیں کہ جو اس موضوع کے اوپر قرآن میں مختلف صورتوں میں موجود ہیں، ہم تیرے انتہائی فرما بردار بندے بن جائیں گے، جو کچھ تو نے دیا سب کچھ تیرے رستے میں صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے۔ ایک موقع ہمیں اور عطا فرماتے، لیکن یہ کہ جیسے ہی ان کے قدم جو ہے کہیں سمندری سفر سے واپس آ رہے تھے اور ساحل پر اترے، تو وہی جو ان کے پہلے سکے معمول تھے انہی کے اوپر پھر دوبارہ گامزن ہو گئی، وہی شرک اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کی جو بھی آیات ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے، قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اتباع کرتے ہیں ان آیات کا جس کے اندر کوئی تشابہ ہے، جس کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے رستے پر بھی ڈالتا ہے، اور یہی قرآن ذریعہ بن جاتا ہے بعض لوگوں کی گمراہی پر۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی وہ ایک طبقہ موجود ہے جو صرف اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، حدیث سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، اور مختلف اگر باتیں ان سے کی جائیں تو وہ تو صرف اس زمانے کے لیے تھی۔ ایک دور میں غلام محمد پرویز صاحب کا چرچہ اس میں تھا کہ یہ نماز 5 وقتہ جو ہے یہ تو اصل میں معاشرے کے لیے کہا گیا کہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرو، اقیم الصلاۃ، معاشرے کو پوری طرح جو ہے صالح بناؤ، اس میں کوئی جو ہے عیب نہ رہے، کوئی گناہ نہ رہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ وہ چوری نہ کر سکے، معاشرے کے اندر یہ تمام جو رذائل ہیں ان کی بے خبری کرنا، یہ صلاۃ ہے، یہ نماز ہے، لہٰذا اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اپنی جگہ یہ بات جو ہے اصولاً ٹھیک ہے، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن صلاۃ سے مراد یہ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگرچہ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک جسے آپ اجماع امت کہتے چلے آ رہے ہیں، صلاۃ اصل میں وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم اپنے تمام جکڑ بندیوں سے نکل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی خاص ترتیب ہے، مختلف اوقات ہیں کہ جس کے لیے خاص کر دیا گیا، نماز ظہر اس وقت سے اس وقت تک ہے، نماز عصر کا وقت اب شروع ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو سنت کے ذریعے معلوم ہے۔ تو کہنے کو کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم میں چونکہ یہ تفصیل نماز کے ضمن میں نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے اسی کو بنیاد بنا دی۔ اس طرح ایک مثال میں نے آپ کو دی، اور کتنی ہی مثالیں موجود ہیں۔ تو قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن وہ ہے کہ جو عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے، بہت صاف ستھری زبان، بہت واضح زبان، ان کی اپنی مادری زبان جس کے اور ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہے، غیر ذی عوج، اور اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کا ہر حکم وہ انہیں اپنی فطرت کے مطابق محسوس ہوگا، جیسے کہ ہم نے جس آیت سے آغاز کیا تھا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے کہ جسے قرآن اور دین کی کوئی بات اجنبی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ بنیادی طور پر قرآن حکیم میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو خلاف فطرت ہو، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کر سکیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے بچ سکیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکیں۔ اب اگلی آیات کے اندر ایک بہت خوبصورت مثال ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنائے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔